چیئرمین ہیں اینٹی نارکوٹکس پنجاب کے. السلام علیکم چودھری رمضان صاحب. وعلیکم السلام. چودھری صاحب فرمائے گا کہ جو خصوصاً اس وقت وبا پھیلی ہے اور جو اس وقت دیہڑی دار اور مزدور طبقہ کافی متاثر ہوا جس کا ذکر بار بار عمران خان نے کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری مخیر حضرات پر، این جی اوز پر اور سوشل سیکٹر پر عائد ہوتی ہے؟ جی بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے غریبوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے؟ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن جس طرح سے کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرٹن جو بزنس ہے ان پہ یہ اتنا سخت لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں جو یہ وبا ہے اس کے لیے ہمیں احتیاط برتنا ہے تاکہ ہم ماسک پہنیں، گلوز پہنیں یا اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. لیکن یو کے کی مثال ہے، گلاسگو میں ہمارا ایک ساتھی پرسوں ہی 2-3 دن پہلے گلاسگو گیا اور آج مجھے اس کا فون آیا، اس نے کہا یہاں پہ کوئی ماسک بھی نہیں پہن رہا. ہمارا بھی وہاں یو کے میں بزنس ہے، ہول سیل کا 300 کے قریب ملازم ہے، تو ہمارا بھی بزنس وہاں پہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا. بس صرف فرق اتنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ احتیاط جو ہے اپنے ملازمین کو ہم اچھی طرح سے لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کو ماسک دیے ہیں، وہاں پہ ہم نے ان کو گلوز دیے ہیں تاکہ وہ جس طرح سے پہلے کام کرتے تھے اسی طرح کام کریں لیکن احتیاط برتیں. اور یقین مانے ایک بھی ہمارا ایسا کیس نہیں ہے ہماری کیش اینڈ کیری میں جو ہمیں اس کا سامنا ہوا ہو. تو یہاں پہ باقی جو یہاں تک مزدور ہمارے افیکٹ ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ہمارے این جی اوز ہیں یا ہمارے پولیٹیشینز ہیں جہاں جن حلقے سے ان کا تعلق ہے وہاں پہ ان کو اپنے جو مزدور بھائی ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے اپنے حلقہ پی پی 120 میں 8,200 کے قریب پارسل جو ہے ہم نے جو خود میں ہر گاؤں میں خود گیا ہوں اور وہاں جا کر ہم نے جو ہمارے افیکٹریز تھے جن جو رکشے والے، ریڑی والے یا وہ جو ہمارے چھوٹے دکاندار تھے ہم نے ایک کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک نیشن ہے، ہمیں سب کو مل کے جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے اور ہمیں غریب عوام کی مدد کرنی چاہیے. اچھا سر یہ فرمائیے گا، آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت تو دیہڑی دار اور مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، فیکٹریز سب میں سے جو زیادہ ملازم بالکل تھے اور وہ بھی متاثر ہوئے. تو صحیح. آپ نے یہ بتایا کہ اس وقت برطانیہ میں اور دیگر ملکوں میں کام جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی سافٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا، لیکن یہ گیپ کس طریقے سے ہم پورا کریں گے، یہ جو ہم پیچھے چلے گئے اتنا معاشی طور پہ؟ اس وقت جو معاشی طور پہ تو جتنے بھی پوری دنیا میں سیم ہی مسئلہ ہے، جی تو یہ تو ہمارے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو سب سے اگر میں ایک تجویز ہے، اگر ہمارے سینئر پولیٹیشین سن رہے ہیں تو میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی ہمارے جن کا بجلی کا بل ہمیں کہنا چاہیے تھا 100 یونٹ یا 150 یونٹ تک جن کا بل ہے یا گیس کا جو کم تعرف کا بل ہے تو ان کو ہم 1 سال کے لیے ان کے بلز معاف کر دیتے. وہ ایک جو مدد ہے غریب کو ڈائریکٹ پہنچنی تھی. ہم نے کیا کیا، ہم نے مختلف طریقوں سے 100 ارب یہاں پہ دے دیا، 100 ارب یہاں دے دیا، 100 ارب یہاں دے دیا. اس کا ڈائریکٹ افیکٹ غریب تک جانا بہت زیادہ دیر لگے گی اور مشکل ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری سوچ ہوتی یا میں کچھ کرتا اپنے غریب بھائیوں کے لیے تو میں 1 سال کے لیے ان کا بجلی کا بل جو تھا اس کو معاف کر دیتا، اور جو میں نے فنڈ تھے وہ میں اپنے وابڈا اور گیس کا جو ہمارا محکمہ ہے اس کو فنڈ الوکیٹ کر دیتے ہم جو بھی ہم نے پیکج لے کے آنا تھا. اب کیا ہوگا، غریب عوام اس وقت کام بند ہیں اور رکشہ بھی نہیں چلا رہے، ریڈی پہ بھی کام بند ہے. اس کا کیا افیکٹ ہوگا جب ان کے پاس بجلی کے بل آئیں گے تو ہمارے جو بھائی ہیں، غریب مزدور بھائی ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور بل ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا تعلق گاؤں سے ہے، میں لوگوں کے مسائل وہاں پہ ڈیپلی سمجھتا ہوں اور یہ بل ادا کرنے بہت مشکل ہوگا ہمارے غریب بھائیوں کے ٹھیک لیے ہے، آئندہ بہت آنے بہت والے وقت. شکریہ آپ کا چودھری رمضان پرویز.